ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جواں تم ہو، جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب اسلامی بھائی خوب عبادت کے بیج بو رہے ہوں گے۔ حصول برکت، ترقی معرفت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے حصول کے لیے درود و سلام ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن ہو یا رات ہو، اپنے محسن اور غمگسار مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول برکت، ترقی معرفت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن ہو یا رات، اپنے محسن اور غمگسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہیں۔ یقیناً سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ حصول ثواب کی نیت سے درود پاک کی ایک فضیلت سر دست عرض کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں تم میں سے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس قدر پر لطف ہے یہ بات کہ ہم اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھیں گے تو دنیا میں بھی ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ ہم سفر کر رہے ہوں، ہم دکان پر بیٹھے ہوں، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو ہم نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک مکمل درود پاک ہے۔ درود پاک کے اور بھی بہت سے صیغے ہیں، تو ہم جون سا بھی صیغہ استعمال کریں گے، جون سی بھی عبارت استعمال کریں گے درود پاک پڑھنے کے لیے، ہمیں درود پاک پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے۔ اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف نہ پڑھا اس وقت تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ ہر دم میری زباں پہ درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی پنج سورہ کے صفحہ 165 پر ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ درود شریف کے ذریعے اللہ تعالی بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرے گا۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے۔ درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف مجلس کی پاکیزگی کا سبب ہے اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے فقر دور ہوتا ہے۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافے کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی ذات، عمل، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ درود شریف محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دائمی محبت اور اس میں اضافے کا سبب ہے، اور یہ محبت ایمانی عقود میں سے ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا یہ اعزاز بھی ہے کہ سلطان انعام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا نام پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر ثابت قدمی اور سلامتی کے ساتھ گزر جانے کا سبب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنی ساری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ درود شریف پڑھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان ہلائیں، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ لیں گے تو اس درود پاک کی برکت سے ہمیں کیا کیا سعادتیں ملیں گی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ایک خاص تعداد مقرر کر لیں، ایک خاص وقت کم از کم مقرر کر لیں کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی عادت بنے۔ جب ہمیں عادت ہوگی روزانہ 313 مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، تو ہم جب تک 313 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیں گے ہمیں چین نہیں آئے گا۔ جب ہماری عادت یہ ہوگی کہ عصر تا مغرب ہم درود پاک پڑھا کریں گے، عصر کی نماز ادا کر کے مغرب تک، تو پھر ہم اس معمول پر جب عمل کریں گے تو بہت زیادہ درود پاک ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ اے کاش درود پاک کی محبت ہمیں ایسی نصیب ہو جائے کہ ذکر محبوب ہر گھڑی ورد زباں رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک وظیفہ بھی سنتے جاتے ہیں۔ یا قادر 41 مرتبہ مشکل آن پڑے تو پڑھ لیجئے انشاء اللہ عز و جل، آسانی ہوگی۔ یا قادر 41 بار پڑھ لیجئے، مشکل آن پڑے تو انشاء اللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں رجب المرجب میں خوب خوب نیکیوں کو اپنی عادت کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔